تمام دوستوں، بہنوں اور بزرگوں کو السلام علیکم۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہماری کائنات میں تمام رنگ عورت کے ہی دم سے ہیں، تاہم تاریخ انسانی میں کچھ مواقع پر صنف نازک کہلائی جانے والی عورت اس قدر بااثر اور باتدبیر ثابت ہوئی ہے کہ اس نے نہ صرف انسانوں بلکہ فرشتوں کو بھی اپنے آگے زیر کر لیا۔ دوستو، آج ہم اپنی اس ویڈیو میں چند ایسی عورتوں کا احوال بیان کریں گے کہ جو اپنے عجیب و غریب خواص اور صلاحیتوں کے باعث ہزاروں سال سے انسانیت کے لیے ایک پہیلی بنی ہوئی ہیں۔ پراسراریت کے دبیس پردوں میں لپٹی ان عورتوں کا ذکر رب کائنات نے اپنی نازل کردہ آسمانی کتابوں میں بھی بیان فرمایا ہے۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں بہت زیادہ تحقیق و جستجو کے بعد بنائی جانے والی اس معلوماتی ویڈیو کی۔ للت۔ بائبل کتاب یسیع میں ایک مقام پر للت نامی عورت کا نام درج ہے۔ یہاں اس کی زیادہ تفصیلات تو بیان نہیں کی جاتی، تاہم یہودیوں کی مقدس کتاب تالمود میں اس عورت کے بارے میں کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی بیوی ہے، جسے حضرت حوا علیہ السلام سے پہلے پیدا کیا گیا تھا۔ اہل کتاب کے مطابق یہ آدم علیہ السلام کے ساتھ اور اسی مٹی سے پیدا کی گئی تھی کہ جس سے حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئی، لہٰذا یہ آدم کی اطاعت پر رضامند نہ ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو چھوڑ کر یہ شیطانی لشکر سے جا ملی اور اب یہ انتقام کے طور پر مردوں کو ہوس میں مبتلا کرتی ہے، عورتوں کو اپنا دشمن تصور کر کے انہیں نقصان پہنچاتی ہے، جبکہ نئے پیدا ہونے والے بچوں سے حسد رکھتے ہوئے انہیں بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ قبالہ مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے یہودیوں کے ہاں للت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ ان کے مطابق یہ عورت بہت سی سیاہ اور طاقتور خصوصیات کی مالک ہے اور خود پر یقین رکھنے والوں کی مدد بھی کرتی ہے۔ تاہم قرآن و احادیث کے مطابق یہ کہانی سراسر مکر و فریب کے سوا کچھ نہیں۔ کتاب مقدس بائبل میں للت کا نام ضرور موجود ہے، تاہم یہ اس میں تحریف کے ذریعے شامل کیا گیا ہے، کیونکہ در حقیقت للت نامی دیوی کا تعلق قدیم بابلی تہذیب سے ہے، جس کے لغوی معنی آسیب زدہ ہوا یا بدرو کے ہیں۔ سن 587 قبل مسیح کے دوران بادشاہ بخت نصر کے ہاتھوں بیت المقدس کی تباہی کے بعد یہودیوں نے کم و بیش 70 برس سلطنت بیبیلون کی قید میں گزارے تھے۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب کچھ بدعنوان یہودی علماء نے للت اور اس جیسی دیگر خرافات کو اپنی مقدس کتابوں میں شامل کر لیا، اور تبھی سے یہ بے سروپا باتیں اہل کتاب میں رائج و نافذ ہیں۔ وچ آف اینڈور۔ بائبل کتاب سیموئیل اور کتاب سیراخ میں ایک ایسی ساحرہ کا ذکر ملتا ہے جو مرے ہوئے انسانوں کی روحوں سے باتیں کرنے اور مستجاب الدعوات ہونے کے لیے مشہور تھی۔ ساحرہ ایندور کہلائی جانے والی اس عورت کا ذکر بہت سے مسلمان مفسرین نے اپنی تفاسیر اور تواریخ میں بھی بیان کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں تحریر کرتے ہیں کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے میدان جنگ میں جالوت نامی ایک دیو ہیکل انسان کو مار گرایا تو قوم بنی اسرائیل ان کی عزت و تکریم اپنے بادشاہ یعنی حضرت طالوت علیہ السلام سے زیادہ کرنے لگی۔ یوں حضرت طالوت کے دل میں حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے رشک و حسد کے جذبات پیدا ہوئے۔ حسد کی یہ آگ اس قدر بڑی کہ حضرت طالوت نے داؤد علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے بنی اسرائیل کے علماء نے حضرت طالوت کو روکنے کی کوشش کی، لیکن طالوت اقتدار و حکومت کے نشے میں اپنے حواس کھو بیٹھے تھے، لہٰذا انہوں نے ان تمام علماء کو قتل کروا دیا جو حضرت داؤد علیہ السلام کے حامی تھے۔ تاہم طالوت حضرت داؤد علیہ السلام پر قابو پانے اور انہیں قتل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حضرت طالوت کو اپنی غلطی پر شدید ترین احساس ندامت ہوا اور انہیں قتل کی جانے والی علماء کی آوازیں ہر وقت سنائی دینے لگیں۔ تو آپ بنی اسرائیل کے زندہ بچ جانے والے ایک عالم کے کہنے پر ایندور میں رہنے والی ایک عبادت گزار اور ضعیف عورت سے ملے۔ یہاں حضرت طالوت نے اپنے جرائم کا اعتراف کیا اور گناہوں سے خلاصی کی کوئی صورت دریافت کی۔ یہ عورت حضرت طالوت کو اللہ کے ایک نبی علیہ السلام کی قبر پر لے گئی اور اللہ سے انہیں زندہ فرمانے کی دعا کی۔ یہ دعا بارگاہ الہی میں قبول ہوئی اور وہ نبی اپنی قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے۔
حضرت طالوت کی درخواست پر اس نبی نے آپ کو گناہوں سے خلاصی کا یہ طریقہ بتایا کہ حضرت طالوت اپنی بادشاہت کو ترک کر کے راہ خدا میں جہاد پر چلے جائیں اور اس وقت تک مصروف جہاد رہیں کہ جب تک آپ کی شہادت واقع نہیں ہو جاتی۔ حضرت طالوت نے نبی کی بات مانتے ہوئے بالکل ایسا ہی کیا اور بادشاہت چھوڑ کر جہاد پر روانہ ہو گئی۔ دوستو، بائبل کے مطابق قبر سے زندہ ہو جانے والے ان نبی کا نام حضرت شموئیل علیہ السلام تھا، جبکہ امام ابن کثیر اور دیگر مفسرین ان نبی کا نام حضرت یوشع علیہ السلام تحریر کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح بائبل میں حضرت طالوت کی مدد کرنے والی اس عورت کو ایندور کی ساحرہ یا وچ آف ایندور کہا گیا ہے، جو جادوئی عملیات میں ماہر تھی، جبکہ اسلامی مفسرین اس عورت کو ایک عبادت گزار اور ضعیف عورت تحریر کرتے ہیں۔ کوئن آف سبا۔ ملکہ سبا یا ملکہ بلقیس کا ذکر توریت اور قرآن مجید میں مذکور ہے، تاہم قرآن مجید میں آپ کا نام لیے بغیر آپ کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ توریت میں آپ کا ذکر آپ کے نام کے ساتھ ہوا ہے۔ ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہم عصر تھیں اور آپ کی قوم سورج کی عبادت کیا کرتی تھی۔ ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت پر ایک خدائے واحد پر ایمان لائیں، یوں آپ کا شمار اللہ کی ہدایت یافتہ افراد میں ہوا۔ دوستو، ملکہ سبا کو پراسرار عورتوں کی فہرست میں اس لیے شمار کیا گیا ہے کہ نہ صرف اہل کتاب بلکہ اہل ایمان بھی یہ یقین رکھتے ہیں کہ ملکہ سبا کا تعلق قوم جنات سے تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلقیس کے والدین میں سے کوئی ایک جنات تھا۔ ابن علا کلبی لکھتے ہیں کہ بلقیس کے باپ نے ایک جن عورت سے شادی کی تھی جس کا نام ریحانہ بنت سکن تھا۔ یہ مزید لکھتے ہیں کہ جب ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو ان کے پیروں کا پچھلا حصہ چوپایوں کے کھر کی مانند تھا، جبکہ آپ کی پنڈلیوں پر بال تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جنات نے ایک ایسا صفوف تیار کیا کہ ملکہ سبا کو پیروں کے ان بالوں سے نجات ملی۔ دوستو، یہودیوں اور مسیحیوں میں بھی ملکہ سبا کو قوم جنات کا ایک فرد تسلیم کیا جاتا ہے۔ دی گریٹ ہارلٹ اور دی ہار آف بیبیلون۔ بائبل دی بک آف ریویلیشن میں دی گریٹ ہارلٹ یا دی ہار آف بیبیلون یعنی شہر بابل کی فاحشہ یا جسم فروش عورت کا ذکر علامتی طور پر کیا گیا ہے، جس سے مختلف ماہرین مختلف معنی اخذ کرتے ہیں۔ بعض ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ بائبل میں بیان ہوئی یہ عورت وہی زہرہ ہے جس نے شہر بابل میں آزمائش کے لیے بھیجی گئی دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کو اپنے حسن کے جال میں قید کر لیا تھا۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 6178 کے مطابق یہ دونوں فرشتے زہرہ کی ہوس میں کچھ ایسے دیوانے ہوئے کہ اس کے اکسانے پر پہلے شراب نوشی، قتل، پھر زنا اور پھر شرک جیسے گناہوں کے مرتکب ہوئے۔ تفسیر نعیمی کے مطابق یہ دونوں فرشتے ان سنگین ترین گناہوں کی پاداش میں شہر بابل کے کنویں میں قید کر دیے گئے تھے، جو تا قیامت وہیں اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے۔ ہاروت و ماروت نامی ان دونوں فرشتوں کا ذکر قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ہوا ہے، جو شہر بابل میں لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے، تاہم زہرہ نامی اس عورت کا ذکر یا نام قرآن مجید میں مذکور نہیں۔ میری میگڈیلن۔ میری میگڈیلن مسیحیت کی ایک مذہبی اور متنازع ترین شخصیت ہیں۔ میری میگڈیلن کا نام انجیل کے چاروں نسخوں میں 12 مرتبہ دہرایا گیا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کسی بھی حواری کے نام سے زیادہ ہے، جبکہ انجیل کا ایک نسخہ میری میگڈیلن کے نام سے بھی منسوب ہے۔ مسیحیت کے بعض مکتبہ فکر کی جانب سے یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ میری میگڈیلن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیوی تھی، جن سے آپ کی اولاد بھی پیدا ہوئی، لیکن مسیحیت کے چند راسخ العقیدہ فرقے جیسے رومن کیتھولزم کے ماننے والے سختی سے اس بات کی مخالفت کرتے ہیں۔ دوستو، قرآن و احادیث کے مطابق مسلمانوں میں بھی ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شادی کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں معلومات ملتی ہو، تاہم احادیث نبوی اس بات کی نشاندہی ضرور کرتی ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت سے قبل دوبارہ تشریف لائیں گے تو آپ شادی کریں گے اور آپ کے ہاں اولاد بھی ہوگی۔ میگڈیلا کی رہنے والی یہ میری آج بھی دنیا بھر کے ماہرین کے لیے
बहस का एक मौजू बनी हुई है। कोई इन्हें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बीवी और इनके बच्चों की मां तस्लीम करता है तो कोई सिर्फ आपकी एक पैरोकार या हवारी। हकीकत क्या है दोस्तों, ये बात सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही बेहतर जानती है। दोस्तों, ये थीं वो चंद हैरत अंगेज़ औरतें कि जिनके बारे में आज भी लोग तज़ब्ज़ुब के आलम में मुब्तला हैं। दोस्तों, वीडियो में बयान हुई किसी भी बात का हवाला दरकार हो तो कमेंट बॉक्स में हमें आगाह कीजिए। शुक्रिया।